الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته ولبيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ گزر گیا، اور رمضان کا جو تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا تو اب رمضان کے بعد بھی ہم اپنی زندگی کو اسی انداز میں گزاریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اور غلط چیزوں سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. جس طرح حدیث پاک کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ملا پھر بھی اس کی گناہوں کی معافی نہ ہو جائے. حضرت جبرائیل کی بد دعا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا. تو معلوم کیا ہوا کہ رمضان ہم سب کی گناہوں کی معافی کے لیے تھا. اب جب گناہ کی معافی ہو گئی تو ایسا نہیں کہ رمضان میں تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اب رمضان گزر گیا تو نماز معاف ہو گئی. جو 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں وہ ضروری ہیں، اور فرض کا مطلب بالکل لازم، کمپلسری. جیسے انسان کا کوئی ارجنٹ چیز غائب ہو جائے اس سے بھی کہیں زیادہ اس کی اہمیت ہے. بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، متعمدن ایک وقت کی بھی نماز اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا، فقد کفر تو اس نے کفر کیا. جو لفظ اس میں ہے فقد، قد آتا ہے یقیناً کے لیے، تاکید کے لیے آتا ہے، یقیناً اس نے کفر کیا، یعنی کفریہ عمل، کفار جیسا اس نے عمل کیا. تو اب ہم نے رمضان مبارک میں 5 وقت نماز پڑھا، سب کچھ کیا، گناہ معاف ہو گئے. اب رمضان کے بعد اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، فجر چھوڑا، ظہر چھوڑا، عصر چھوڑا، مغرب چھوڑا، عشاء چھوڑا، تو فجر میں ہم نے کفر کیا، ظہر میں کفر کیا، عصر میں کفر کیا، مغرب میں کفر کیا، عشاء میں کفر کیا. یہ کفار والا عمل ہم لگاتار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. توجہ کہ انسان جو نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. اگر گھر میں ایک آدمی بے نمازی ہے، اس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ پورے گھر میں تنگی دے دیتے ہیں. پورے گھر میں جھگڑے کا ماحول ہوگا، پورے گھر میں بے برکتی ہوگی، ایک آدمی کے نماز چھوڑنے کی وجہ سے. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بڑی دقت ہے، بڑی پرابلم ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم اپنا جائزہ تو لیں، ہم کیسے عمل کر رہے ہیں. جب ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں بارش کو روک رکھا تھا، فقط ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے پورے سماج بلکہ پورے علاقے میں بارش جو رکی ہوئی تھی. واقعہ پتہ آپ کو، لمبا واقعہ پتہ ہے. تو ہم جب پورے گھر میں جس میں 7 آدمی 6 آدمی کا پریوار ہے، بس 2 آدمی نماز پڑھ رمضان کے بعد باقی نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ پھر اللہ کی ناراضگی ہوگی، پھر اللہ کا غضب نازل ہوگا. اللہ کے غضب کی شکل یہ نہیں ضروری ہے کہ آسمان سے بجلی گر جائے، زلزلہ آ جائے. اللہ کی غضب کی شکل یہ ہے کہ کبھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا، پریشان ہو جائیں گے، بیماریاں آئیں گی، حادثات ہوں گے، گھروں میں جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے. اس کے علاوہ بہت سی شکلیں ہیں کہ ایسے لوگ حکومت میں قابض ہو جائیں گے جو انصاف کرنے والے نہیں ہوں گے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، اللہ کی رحمت آ جائے. معلوم ہے آپ کو رمضان میں سرکش جو بڑے بڑے شیطان ہیں وہ سب قید ہو جاتے ہیں.
اور رمضان کے بعد پھر آزاد ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ بھی پھر نکل جاتے ہیں شیطانوں کے بہکاوے میں، پھر نکل جائیں گے پکچر دیکھنے یہاں وہاں. شیطان کا تو کام ہی بہکانے کا، اس کے پاس ایسے ایسے حربے ہیں، ایسے ایسے طریقے ہیں بہکانے کے کہ انسان چکرا جائے گا. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن یہ ارادہ کیا کہ شیطان سے اگر ملاقات ہو جائے اس سے ایک سوال کروں گا. پھر ایک دن دعا ہی کر دیا انہوں نے. نماز پڑھ کے جب نکلے جنید بغدادی تو ایک صاحب نے جھک کر کے سلام کیا تو جواب دیا. پوچھا حضرت آپ نے ہمیں یاد کیا؟ پوچھا کون؟ کہا آپ نے مجھے یاد کیا ہے ابھی. کہا اچھا تم شیطان ہو؟ کہا جی حضرت کیوں یاد کیا آپ نے؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ آپ کو سوال کیا کرنا ہے، آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ تو فرمایا جنید بغدادی نے یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو کہا سجدہ کرنے کے لیے حضرت آدم کو، تو سجدہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ تو شیطان نے جو جواب دیا جنید بغدادی بالکل ہل گئے. کہتے ہیں شیطان نے کہا جنید بغدادی اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا اللہ کا ولی، ایک اللہ کو ماننے والا، اور سجدہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کر لوں؟ یہ اتنا بڑا اللہ کا ولی اور سوال مشرکانہ کر رہا ہے کہ سجدہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کر لیتے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جب پتہ آپ کو ہے کہ سجدہ خدا کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے تو سجدہ آدم کو کیسے کر لیتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا، میں نے کہا کہ اس کی بات تو کچھ حد تک جو ہے صحیح لگ رہی ہے. کہتے ہیں ایسا لگا جیسے میرے دل سے کوئی چیز نکل کے باہر جا رہی ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی ہمیشہ اللہ کی طرف سے مدد رہتی ہے. ترنت الہام ہوا اس مردود سے یہ پوچھو کہ سجدہ کا حکم دینے والا کون تھا، سجدے کا آرڈر دینے والا کون تھا؟ جیسے ہی آپ نے کہا وہ مردود بھاگ گیا وہاں سے. شیطان کے طریقے الگ الگ ہیں، اس کے حربے بڑے بہکانے کے الگ الگ ہیں، اس کی چالیں الگ الگ ہیں. کبھی ہمدرد بن کے آتا ہے، کبھی دوست بن کے آتا ہے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بتا رہا آپ کو، ان کی تہجد چھوٹ گئی، دن بھر بڑا روئے، بہت اللہ سے توبہ کیا، استغفار کیا، اے کریم رب معاف فرما دے، آج تہجد ہم سے چھوٹ گئی. بہت روئے. اگلے دن کمرہ بند کر کے سو رہے تھے، تہجد کے ٹائم میں ایک کوئی آیا اور جگا رہا کے حضرت اٹھ جائیے تہجد پڑھ لیجیے. کون ہے؟ دروازہ بند، تم کیسے اندر آ گئے؟ کہا تھا تہجد پڑھ لیجیے آپ. کہا تم آئے کیسے، ہو کون؟ کہا کل تہجد قضا ہوئی تھی اس لیے آ گئے. کیا بتاؤ ہو کون؟ کہا حضرت صحیح پوچھیے تو میں تو شیطان. شیطان اور تہجد کی جگانے آ گیا؟ کہا حضرت بس ایسے چلے آئے. پکڑ لیا ہاتھ، بتاؤ جلدی مردود. کہا حضرت ایک دن تہجد آپ کی چھوٹی، اتنا روئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات کو اتنا بلند کر دیا کہ اگر 100 سال بھی تہجد پڑھتے آپ تو آپ کا مقام اتنا بلند نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ جو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب ملے، زیادہ ثواب کیوں ملے آپ کو؟ تو یہ مردود کا جو ڈنک ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے. جو جیسا ہے نا ویسے ہی ڈنک مارتا ہے. عالم کے ساتھ، مفتی کے ساتھ الگ اس کا انداز ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا انداز الگ ہے. تب یہ مطلب پٹی پڑھائے گا، ارے رمضان بڑی عبادت کی ہے یار، تمہارے گناہ تو تمام ہو گئے، اب 1 سال تک مستی کرو، ہفتے میں ہر جمعہ پڑھ لو کافی ہے، باقی مستی کرو 1 سال تک. 1 سال کے بعد پھر رمضان آئے گا، پھر نماز پڑھنا، پھر گناہ معاف ہو جائیں گے. میرے بھائیوں نماز تو فرض ہے نا. شاعر نے کیا کہا؟ روز محشر کی جان گداز بود، روز محشر کی جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود. کہ محشر کا دن، جس دن جان پگھل جائے گی، دل دہل ہوں گے، لوگ بے چین ہوں گے، سب سے جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا. نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟
اور عجیب سی بات ہے، عجیب سا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہماری قوم میں 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، صرف جمعہ پڑھتے ہیں۔ 90% مسلمان صرف جمعہ پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ اگر 5 وقت کی نماز 100% لوگ پڑھنے لگے، انقلاب برپا ہو جائے گا، ایسی اللہ کی رحمت آئے گی، انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی ایسی مدد آئے گی۔ آپ پڑھ کے دیکھیے تو، دیکھیے جو آیت لکھی ہوئی نا، کیا لکھی ہوئی ہے کہ اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے اور نماز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے نہیں، سوچتے ہیں جمعے کو آ گئے نماز معاف، نہیں، معاف نہیں ہوتی ہے۔ جو نماز فرض ہے اس کی قضا واجب ہے، اور ہم نہ جانے جب سے بالغ ہوئے کئی سال کی نماز چھوڑے ہوئے، کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی۔ میں نے مثال دیا کہ جب ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں بارش رکی ہوئی تھی، تمام لوگوں کو پانی نہیں مل رہا تھا، اور جب پورا کا پورا گھر، پورا کا پورا سماج، پورا کا پورا محلہ، پورا کا پورا گاؤں جب کرپٹ ہو، جب پورا کا پورا گاؤں نماز چھوڑ رہا ہو، فقط ایک وقت ایک دن کی نماز ہفتے میں جمعے کی پڑھنے آ رہا ہو، باقی جب نماز نہیں پڑھے گا اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی، بلکہ اللہ کو غضب آئے گا۔ زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے پھٹ جاؤ، ان سب کو دبا دو اپنے اندر، آسمان کہتا اللہ اجازت دے گر جاؤ ان کے اوپر، اللہ کہتا ہے نہیں، میں اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوں۔ اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے، اللہ بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، ہم ہے کہ اللہ سے بھاگ رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، دیکھو کتنے محبت سے خطاب کیا ہے، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا، تجھے کس نے دھوکہ دے دیا، تیرے اس رب سے جو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں دیا جس سے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، بھائی بہن شوہر بیوی سے محبت ہوتی ہے، ایک حصے سے، اور جو 99 حصہ ہے اللہ پاک نے اس کو ریزرو کر لیا ہے، قیامت کے دن بندوں پہ رحم فرمائے گا۔ یہاں تک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کفار کو اللہ کی رحمت کا احساس ہو جائے، اللہ کو نہ ماننے والوں کو اللہ کی رحمت کا احساس ہو جائے، تو ایک وقت ان کو بھی یہ امید ہو جائے کہ ہو سکتا ہے رب مجھے بھی معاف کر دے، ہو سکتا ہے خدا مجھے بھی معاف کر دے، اتنی امید ان کو ہو جائے گی۔ اور ہم اتنے قریب رب سے دور بھاگ رہے، دور بھاگ رہے، اور بلا رہا کہ آؤ، مؤذن 5 وقت اذان میں سزا دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف بازاروں میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کامیابی صرف جاب کرنے میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کامیابی صرف کھیتی کاٹنے میں، نہیں، وہ تو کرنا ہے پیٹ پالنے کے لیے، وہ تو جانور بھی پیٹ پالتے ہیں، لیکن نمازی اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ نماز پڑھ کے اپنا بزنس کرو، نماز پڑھ کے تجارت کرو، نماز پڑھ کے جاب کرو، نماز پڑھ کے کھیتی کاٹو، دیکھو کیسے اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ ہم نے سمجھ لیا کہ کامیابی دوسری چیزوں میں ہے، جب ایک طرف اللہ کو ناراض کریں گے اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ جب نماز پڑھ کے اللہ کو پکاریں گے اللہ کی رحمت آئے گی، اور ایسی رحمت آئے گی، ایسی اللہ کی رحمت آئے گی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور دنیا تو ملے گی، اصل آخرت ملنے والی ہے، وہ آخرت وہاں ایسا انعام ملنے والا ہے جہاں کسی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسا انعام ملنے والا ہے جہاں کسی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جنت میں ایسی نعمتیں ملنے والی ہے، ایسی نعمتیں ملنے والی ہے کہ انسان کو کبھی خیال بھی نہیں آئے گا کہ ہمیں اتنا ملنے والا ہے۔ ہمیشہ کی جوانی
کبھی بڑھاپا نہیں آنے والا، بیماری کبھی نہیں آنے والی، ہمیشہ کی جوانی، بیماری کوئی آئے گی ہی نہیں، بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، ہر شخص جوان ہوگا، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو کہ مرا ہو، سب جوان رہیں گے۔ ایسا بھی نہیں جنت میں ہاں بھائی نمکین جتنے نہیں، ہم نمکین نہیں، ہم کو بی پی ہے، کوئی بی پی ہوتی نہیں میٹھا نہیں، شوگر ہے، کوئی شوگر نہیں، جتنا چاہو کھاؤ، جتنا پیٹ خراب نہیں چکنا نہیں، چکنا جتنا چاہے بھائی کھاؤ، کوئی دقت نہیں ہے، ایسی نعمتیں ملنے والی ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہے گا تمہارا دل سب کچھ ملنے والا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے سب ملے گا وہاں پہ۔ انسان اتنی بڑی نعمت سے دور ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر جنتی اپنے علاقے کا بادشاہ ہوگا، ہر جنتی اپنے علاقے کا بادشاہ ہوگا۔ یہاں تک حدیث پاک کی مثال دی گئی ہے، ایک بندہ جو دنیا میں ہمیشہ تکلیفوں میں رہا ہو، کبھی خوش نہ رہا ہو، دنیا میں ایک بندہ جو جس کی زندگی 60 جتنی زندگی تھی ہمیشہ دکھوں میں رہا ہو، ہمیشہ غموں میں رہا ہو، اس کو جنت کے باہر سیر پہ آ جائے گا، پھر اس کو بلائے گا اللہ تعالیٰ، بلائیں گے اور پوچھیں گے دنیا میں کبھی تم کو دکھ تھا، کبھی تکلیف ہوئی؟ نہیں اللہ تعالیٰ، ہم تو ہمیشہ خوش تھے، کبھی ہم کو غم نہیں آیا، ہم تو ہمیشہ خوش رہے۔ وہ بندہ جو پوری زندگی دنیا میں کبھی خوش نہ رہا، ہمیشہ غموں میں رہا، ہمیشہ مصیبتوں میں رہا، کبھی دنیا میں خوشحال نہ رہا، جنت کے اندر نہیں جنت کے باہر چکر لگانے کے بعد یہ کہہ رہا ہے میرے رب دنیا میں ہمیشہ خوش رہا، کبھی مجھے غم تکلیف ملا ہی نہیں، اور جب جنت کے باہر کا یہ عالم ہے تو اندر کا عالم کیا ہوگا؟ تو اتنی بڑی جنت کی نعمتوں سے ہم بتائیے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ اس دنیا کی نعمتیں کیا ہیں؟ یہ بلڈنگ، یہ پراپرٹی، جائیداد سب ختم ہو جائے گی، ہمارے مرنے کے بعد لوگ بانٹ لیں گے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ایک سے ایک نامی گرامی لوگ آئے، کوئی رہا نہیں یہاں پہ، سب چلے گئے، جانا چھوڑ کے ہم کو بھی ہے، لیکن اللہ کو راضی کر لو، دنیا بھی اچھی ہوگی، دنیا کے بعد کی بھی زندگی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔